السلام علیکم احباب، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہزاد اقبال آپ سے آپ کے یوٹیوب چینل چیزنگ سکسیس کے توسط سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبید اللہ صاحب۔ آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں اور ان دنوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وہاڑی میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر عبید اللہ صاحب نے 2017 میں پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں اسلامیات کے مضامین میں پبلک سروس کمیشن کو ٹاپ کیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں عبید اللہ صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس تگ و دو کے بعد اس کامیابی کا سہرا اپنے سر سجایا۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک۔ پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی گوناگون مصروفیات سے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے چینل کے توسط سے مخاطب ہونے کا۔ جی سر، بہت شکریہ۔ سر، کیا آپ نے پبلک سروس کمیشن ٹاپ کرنے سے پہلے بھی کسی پوزیشن کو اپنے نام کیا، یا یعنی پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پورے تعلیمی سفر میں کیسے طالب علم کے رہے؟ میرا جو تعلیمی سفر ہے وہ سارا مدارس میں مکمل ہوا، دینی مدارس میں مکمل ہوا۔ میں کچھ عرصہ ملتان میں پڑھتا رہا، پھر میرے جو شہادت العالمیہ ہے اس کی تکمیل میں نے کراچی جامعہ دارالعلوم کراچی جو مشہور مدرسہ ہے وہاں جا کر کی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے سے میں نے یعنی دورہ حدیث ان کے مدرسے میں مکمل کیا اور ان سے صحیح بخاری پڑھی۔ تو الحمدللہ میں اپنے تعلیمی سفر میں ایک اچھے طالب علموں میں شمار ہوتا رہا اور کئی دفعہ میں نے پوزیشنیں بھی حاصل کی ہیں الحمدللہ۔ یہاں پنجاب میں بھی جب میں پڑھتا رہا تو کبھی ٹاپ بھی کیا، کبھی سیکنڈ تھرڈ پوزیشن بھی آئی۔ پھر جامعہ دارالعلوم کراچی چلا گیا تو وہاں تو بڑا مدرسہ ہے تو کمپٹیشن کم زیادہ ہوتا تھا، تو اس لیے وہاں عالم کے کورس میں تو میں نے کوئی پوزیشن نہیں لی۔ اس کے بعد میں نے وہاں 3 سال مفتی کا کورس کیا۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کا مفتی کا کورس پورے پاکستان میں ایک ممتاز اور بہترین سمجھا جاتا ہے، لینتھی بھی ہے سب سے زیادہ، اور اس اعتبار سے بھی سب سے اہم ہے کہ وہاں پورے پاکستان کے ٹاپ کے مفتیان اکرام ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب خود موجود ہیں جو ایک انٹرنیشنل شخصیت ہیں۔ تو میں نے وہاں 3 سال تخصص کیا، اس میں بھی الحمدللہ میں کئی امتحانوں میں ٹاپ کرتا رہا، یا پوزیشن لیتا رہا، سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لیتا رہا۔ تو مجموعی اعتبار سے میں ایک یعنی اچھے طالب علموں میں رہا تعلیمی اعتبار سے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، 17 میں پبلک سروس کمیشن میں کتنے امیدواروں نے حصہ لیا اور ان کے لیے کتنی سیٹیں مختص تھیں اسلامیات کے سبجیکٹ میں؟ میں اس سے پہلے یہ بتا دوں، میری یہ دوسری اٹیمپٹ تھی پبلک سروس کمیشن کے ذریعے۔ میں اس سے پہلے 2015 میں بھی میں نے کوشش کی تھی، اور اس میں بھی ریٹن ٹیسٹ میں نے کلیئر کیا تھا 2015 میں بھی الحمدللہ، اور پھر انٹرویو میں اتنا اچھا نہیں ہوا انٹرویو، اور جس کی وجہ سے میں 2015 میں یہ لیکچرار کے طور پر سلیکٹ نہیں ہو سکا۔ پھر 2017 میں میری سیکنڈ اٹیمپٹ تھی، تو میں نے الحمدللہ اس دوران ان غلطیوں سے جو میرے انٹرویو کے دوران، پہلے انٹرویو کے دوران، یہ پہلے اٹیمپٹ کے دوران جو کمیاں رہ گئی تھیں، کوتاہیاں رہ گئی تھیں، میں نے وہ سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور اس دوران میں نے اپنا ایم فل بھی کورس ورک تقریباً کمپلیٹ کر لیا کراچی یونیورسٹی سے 2015 اور 17 کے دوران۔ تو اس دفعہ الحمدللہ ریٹن ٹیسٹ 2017 میں بھی میں نے اللہ کے فضل سے پاس کیا۔ پھر اس کے بعد انٹرویو الحمدللہ اچھا ہو گیا۔ انٹرویو جو لینے والے تھے ویسے بھی بڑے کوآپریٹیو تھے، جو ہمارے انٹرویو پینل کے چیئرمین تھے،
اور مطلب بڑا ایک ریلیکس موڈ میں انہوں نے انٹرویو لیا. اس کی وجہ سے یعنی ایک کانفیڈنس ملا اور میں نے اچھے جوابات دیے جس سے وہ مطمئن ہوئے, اور انٹرویو میں میرے اچھے نمبر آئے. تقریباً 92 نمبر دیے انہوں نے مجھے انٹرویو میں, ماشاءاللہ. تو جس کی وجہ سے, اور اس کے ساتھ چونکہ مدرسے کی میری جو تعلیمی کارکردگی تھی اس میں ہمیشہ میں یعنی A1 گریڈ لیتا رہا اکثر, تو اس لیے میرے جو اس کے تعلیمی سرٹیفکیٹ کے نمبر تھے وہ بھی اچھے تھے. تو ان دو وجہ سے میں الحمدللہ میرے جو میرٹ بنا اس میں میں نے اللہ کے فضل سے ٹاپ کیا 2017 میں. اچھا سر, لیکچررشپ کی تیاری کے دوران آپ نے تیاری کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے مختص کر رکھے تھے؟ میں جس دوران لیکچرشپ کی تیاری کر رہا تھا تو اس دوران جاب پر بھی تھا, آفس جاب تھی, تو 9 سے 5 تک کی مصروفیت ہوتی تھی. تو اس لیے تیاری کے لیے میں زیادہ تر جو ٹائم مختص کرتا تھا وہ یعنی مغرب کے بعد سے رات 10-11 بجے تک, یعنی 2 سے 3 گھنٹے, 3 یا 4 گھنٹے میکسیمم. اور لیکن در حقیقت اصل میں جو آپ کو کام دیتی ہے لیکچرشپ کے ٹیسٹ کے دوران, وہ آپ کا سارے تعلیمی سفر کے دوران جو آپ کی محنت ہوتی ہے وہ کام آتی ہے. تو چونکہ اسلامیات سے میرا دلی لگاؤ ہے, اور اس لیے اسلامیات کے جو مختلف سبجیکٹس ہیں میرا ان پہ مطالعہ تھوڑا اچھا تھا. ان میں جن سبجیکٹس سے متعلق سوالات آتے ہیں ان سبجیکٹس کی بنیادی کتابیں یا اہم کتابیں میں نے مطالعہ کر رکھی تھیں, میں نے پڑھی تھیں. تو اس وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑا. اس لیے یعنی 2-3 گھنٹوں میں آپ دیکھیے کہ مجھے خاص طور پر جب ٹیسٹ کی تاریخ پتہ چلی 10-12 دن تھے, اس سے پہلے ریلیکس موڈ میں تھے. تو 10-12 دن پہلے ٹیسٹ کی تاریخ کا پتہ چلا تو پھر ذرا زیادہ ٹائم دینا شروع کیا اور محنت سے تیاری کی. اور لیکن اس سے پہلے 2015 میں جو میں نے تیاری کی تھی, اور پھر میں نے کراچی یونیورسٹی میں M.Phil کیا, M.Phil کے بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں, اس کی جو تیاری کی تھی وہ بھی بہت بڑی کام آئی اس دوسرے ٹیسٹ کی تیاری کے دوران. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیکچررشپ کے لیے چند ایسی اسلامیات سے ریلیٹڈ کتب کا نام بتائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لیکچررشپ کا امتحان دینے والے ہر طالب علم کو لازمی ان کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اسلامیات کا ٹاپک ایک وسیع ٹاپک ہے, اس میں مختلف سبجیکٹس ہیں. مثلا قرآن کریم سے متعلق ٹاپکس ہیں, تفسیر, اصول تفسیر, حدیث سے متعلق ٹاپک ہیں, حدیث, اصول حدیث, سیرت ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, اور تقابل ادیان ہے, اسلام اور مستشرقین ہیں, اسلام اور سائنس ہے, وغیرہ وغیرہ بہت سارے ٹاپکس ہیں. تو آج کل ان کی گائیڈ بکس ملتی ہیں مختلف اداروں کی تیار کردہ, جس میں MCQs کے ذریعے تیاری کی جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صرف ان گائیڈس بکس پر انحصار یہ آپ کا چانسز کم کر دیتا ہے. آپ کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ جو ان سبجیکٹس کی اصل کتابیں ہیں, پرائمری سورسز ہیں, جو اہم کتابیں ہیں, ان کا ڈائریکٹ مطالعہ کریں. مثلا تفسیر, اصول تفسیر پر جو اہم کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں. تفسیر پر اہم کتاب ہے مثلا مفسرین سے متعلق, جس میں مفسرین کے سارے اہم تفاسیر کا بایو ڈیٹا اور ان کے ریکارڈ ہے, اس کا مطالعہ کریں. اس طرح اصول تفسیر پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک اہم کتاب ہے علوم القرآن, اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے, بڑا فائدہ دیتا ہے. اسی طرح حدیث, اصول حدیث سے متعلق اہم کتابیں, اس کا مطالعہ کریں. سیرت سے متعلق کوئی اچھی کتاب مکمل پڑھ لیں, اس میں الرحیق المختوم مختصر اور کارآمد ہے. اگر زیادہ تفصیل سے پڑھنی ہو تو سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ پڑھ لیں, یہ کوئی بھی سیرت سے متعلق کوئی اہم کتاب پڑھ لیں. اسی طرح اسلام اور سائنس سے متعلق کوئی اہم کتاب پڑھ لیں. اسلام اور مستشرقین ایک اہم ٹاپک ہے, اس سے متعلق کوئی ایک اہم کتاب پڑھ لیں. تقابل ادیان, جو مختلف دنیا میں مذاہب اور ادیان ہیں, یہ اسلامیات کا ایک اہم موضوع ہیں, اس سے متعلق کوئی ایک اہم کتاب پڑھ لیں. اور اگر کتابیں یہ دستیاب نہ ہوں تو کسی بھی یونیورسٹی کا, اگر پنجاب یونیورسٹی کا مل جائے تو بہت بہتر, ورنہ کسی بھی یونیورسٹی کا
MA کا جو سلیبس ہوتا ہے اس کا مکمل ایک دفعہ مطالعہ کر لیں، چاہے وہ اوپن یونیورسٹی کا مل جائے، BZU کا مل جائے یا کسی بھی یونیورسٹی کا، تو یہ ایک دفعہ مکمل پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، یہ آپ کا تیاری بہت اچھی کرا دے گا۔ صحیح۔ تو اس لیے میں جو بھی ابھی اسلامیات کے جو نئے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے سیٹیں، اس کا بھی ٹیسٹ بھی نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو اس کا ٹیسٹ کافی لیٹ ہو گیا ہے، تقریباً سال ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوا۔ تو بہت سارے امیدواران تیاری کے لیے پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو پوچھا بھی مجھ سے، اور میں نے ان کو بھی وہ کتابیں، یعنی میرے پاس ریکارڈ ہے، میں نے ان کو PDF میں بھی سینڈ کی، جو نہیں مل سکی ان کا نام بتایا۔ تو اصل ان کتابوں سے تیاری کے بعد آپ کے لیے کمپیٹ کرنا یعنی آپ آسان ہو جاتا ہے ریٹن ٹیسٹ میں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پنجاب بھر سے امیدوار حصہ لیتے ہیں۔ اس کمیشن کو ٹاپ کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ الحمدللہ۔ پبلک سروس کمیشن کو ٹاپ کرنے کے بعد جب آپ کا نتیجہ آیا تو آپ نے اس وقت کیا محسوس کیا اور اب کیا محسوس کرتے ہیں اس اچیومنٹ میں؟ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو خوشی اور اللہ کے یہاں حضور تشکر کے جو جذبات تھے وہ بیان تو نہیں کیے جا سکتے۔ صحیح۔ میں کراچی میں تھا، اپنے شہر سے بہت دور تھا، تو میرے لیے اپنے شہر کے قریب آنا، فیملی کے ساتھ یعنی فیملی کے ساتھ سیٹ اپ بنانا ایک بہت میرے لیے ناگزیر تھا۔ تو اس لیے جب مجھے خوشی ملی، مجھے یاد ہے 15 جنوری 2018 کا دن تھا جس دن رزلٹ آیا، شام کے ٹائم میں نے چیک کیا تو نیٹ پہ میرا نام آیا اور ٹاپ پہ تھا، تو میرے یعنی یہ ان ایکسپیکٹڈ خوشی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح ٹاپ پہ آؤں گا، اتنے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے فضل سے اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ سر، پبلک سروس کمیشن کے تمام طلباء کے لیے عمومی طور پر اور اسلامیات کے طلباء کے لیے خصوصی طور پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کی تیاری کے حوالے سے؟ دیکھیے، چونکہ یہ ایک کمپٹیشن کا امتحان ہے اور آپ کو دوسروں سے کمپیٹ کر کے ٹاپ پہ آنا ہے، اور آپ دیکھیے کہ بہت ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، امیدوار بہت زیادہ ہوتے ہیں، سیٹیں بہت تھوڑی ہوتے ہیں، تو آپ کمپیٹ صرف اور صرف محنت سے کر سکتے ہیں۔ جتنی آپ محنت کریں گے، جتنا آپ اپنا مطالعہ اور اس اسٹڈی کو زیادہ ٹائم دیں گے، اتنا آپ کے چانسز بڑھیں گے۔ اس لیے نمبر 1 تو محنت ضروری ہے، بیٹھے بیٹھے کامیابی ممکن نہیں ہے کہ مل جائے، محنت کرنی پڑے گی کمپیٹ کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ دعا بہت ضروری ہے، اس لیے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، مانگتے بھی رہیں۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر مجھے یہ جاب نہیں ملی تو کوئی ایشو نہیں، صحیح، مطلب یہ صرف جاب ہی ہماری زندگی کا حاصل نہیں ہے، آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بالکل۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بس یہی جاب ہے، تو پھر اس کے جو ہے نا کمپیٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، اس کا لیول، کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے ایک نارمل لیں کہ یہ جاب ہے، اگر مل گئی تو بہت اچھا، نہیں تو اللہ کے راستے اور بہت کھلیں۔ ایک تو یہ ذہن بنا لیں تو کانفیڈنس لیول بڑا زیادہ ہو جائے گا، اور یہ کانفیڈنس ہی انسان کو بہت آگے لے کے جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر جیسے کمپیٹ نہ کر سکیں، آپ ایک اٹیمپٹ میں رہ جائیں تو کبھی گیو اپ نہ کریں۔ ایک دفعہ سے یہ چونکہ کمپٹیشن کے امتحان ہے، ایک دفعہ سے عموماً کامیابی نہیں ملتی۔ اکثر ہمارے کولیگز ہیں، ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں، تو کسی کی دوسری اٹیمپٹ پہ کامیابی ملی، کسی کو تیسری پہ کامیابی ملی۔ تو اس لیے اگر ایک دفعہ انسان اس رہ بھی جائے تو اگلی دفعہ کوشش کر لے، اس سے اگلی دفعہ کر لے، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ یعنی جیسے وہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ ہارنے کے بعد عزم اور ہمت نہیں ہاری تو کچھ نہیں ہارا۔ تو اس لیے اگر اس امتحان میں رہ بھی جائیں، کمپیٹ نہ کر سکیں، تو نئے عزم اور ہمت کے ساتھ دوبارہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو کامیاب کرے گا۔ سر، بے حد شکریہ آپ کی
باتوں سے ہمیں تگودو تحریک اور صبر کا ایک درس ملا ہے، اور آپ کی شخصیت واقعی تمام طلباء کے لیے ایک تحریک کا باعث ہے۔ سر میں ایک مرتبہ پھر تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا، اور بہت اچھا محسوس ہوا آپ سے ایک نشست کے دوران۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنے چینل کے توسط سے یہ مخاطب ہونے کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے انٹرویو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔